اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی سمک السماء ونادب عبادہ الى الدعاء وجعلنا من المتمسکین بالکتاب والسنہ والمتنسکین بمنہاج الائمہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ مومنین کرام، جیسا کہ کچھ پچھلی ویڈیوز میں بھی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، اور بالخصوص ایک انتہائی ملعون شخص کے حوالے سے کہ جس کے چہرے سے پڑا ہوا نقاب الٹنا بہت ضروری تھا، اور مومنین کو اس سے آگاہ کرنا یہ بہت ضروری تھا، اور وہ ہے کہ جو شیعت کا لبادہ اوڑھ کر تشیع میں داخل ہوا، شیعہ نہیں تھا لیکن شیعہ بن کر تشیع کا لبادہ اوڑھا، اور شیعہ بن کر ملت تشیع کے اندر گھس کر بہت زیادہ نقصان دینے کی کوشش کی۔ جس ملعون کا نام ہے شرف الدین، ایک مخصوص فرقہ ہے اہل حدیث جس کے ساتھ اس کی ملی بھگت ہے، اور گجرانوالہ میں 4 ناسبی ملا ہیں جن کے ساتھ اسے ملا ہوا ہے۔ وہ اس کو کتابیں لکھ کر بھیجتے ہیں، یہ پھر اپنے نام سے شائع کرواتا ہے، اور ابھی ستم یہ ہے کہ اس کی کتابوں کا سعودی عرب کے اندر عربی میں ترجمہ بھی شروع ہو چکا ہے، لہٰذا اس کو اپنی صفوں سے باہر نکالنا اور مومنین کو اس فتنے کی طرف متوجہ کرنا اور اس سے آگاہ کرنا یہ بہت ضروری تھا۔ اپنی کتاب شیعہ اہل البیت کے اندر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی عصمت کی نفی کرتا ہے، ان کی امامت منصوصہ کی نفی کرتا ہے، ان کے ولایت تکوینیہ کی نفی کرتا ہے، اور مختلف اس قسم کے جو بیہودہ بلکہ ائمہ کے ساتھ صرف نفی عصمت نہیں کرتا بلکہ بغض کا اظہار بھی کرتا ہے۔ شیعہ اہل البیت میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، اور جس کے اندر اس ملعون نے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان پہ ظلم کیا، اس حوالے سے عصمت کی نفی کرتے ہوئے صرف عصمت کی نفی نہیں کرتا، ساتھ اہانت کرتا ہے۔ اس قدر جرأت کے ساتھ اور اس قدر بے باکی کے ساتھ وہ ملعون معصومین کے لیے عیب دار، گناہ گار، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ انتہائی جو کہ توہین پر مبنی الفاظ ہیں وہ استعمال کرتا ہے۔ کہ شیعوں نے، اور اس میں لکھتا ہے شیعہ اہل البیت اپنی کتاب کے اندر کہ شیعوں نے عصمت ائمہ کا عقیدہ اس لیے گھڑ لیا تاکہ اپنے اماموں کے عیب اور غیر شرعی کاموں پر پردہ ڈالا جا سکے، اور ان کے گناہوں کے ارتکاب پر پردہ ڈالا، اور اس پر جو انگلی اٹھے اس انگلی کو دبایا جا سکے۔ یہ اس طرح کی توہین امیز گفتگو اپنی اس کتاب کے اندر کر رہا ہے، جیسا کہ کچھ چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں عصمت کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور ایک سوال بھی اس ملعون پہ آخر پہ پیش کریں گے، لیکن میری کوشش ہوگی گفتگو زیادہ طولانی نہ ہو، اگرچہ کہ کمنٹس میں مومنین کہہ رہے ہیں کہ گفتگو لمبی ہو، لیکن ظاہر ہے ہر بندہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میری کوشش پھر یہ ہوگی کہ اگر گفتگو لمبی ہو تو اس کو اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ تو سورہ نساء کی آیت مجیدہ جس میں پروردگار عالم حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، مخاطب ہے مومنین سے، اے صاحبان ایمان، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہاں اس آیت مجیدہ میں ان کلمات پہ دقت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس آیت سے صرف اطاعت اہل بیت، اطاعت رسول اللہ ثابت نہیں صرف ہوتی، بلکہ
جہاں عصمت رسالت مآب ثابت ہوتی ہے وہاں عصمت اہل بیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کا استدلال ذرا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت کے کلمات اور اس کی مفردات پر ذرا آپ دقت کریں۔ پروردگار عالم نے مومنین سے خطاب کیا اور فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہاں اس آیت مجیدہ میں الہ العالمین نے 3 ذوات کا تذکرہ کیا ہے، اپنا تذکرہ کیا ہے، رسول اللہ کا تذکرہ کیا ہے، اولی الامر کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ان 3 ذوات کے لیے حکم اطاعت 3 مرتبہ نہیں دیا بلکہ 2 مرتبہ دیا۔ ہونا چاہیے تھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ لیکن پروردگار عالم ایسے ملائین کی خباثت کو جانتا تھا اور ان خباثتوں کو نظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے ہمیشہ کے لیے مسائل حل کر دیے۔ اس لیے قرآن فہمی کے لیے 14 سے 15 علوم اپنے ذہن و روح میں اتارنا پڑتے۔ لیکن سامعین گرامی آیت کے مفردات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہستیاں 3 ہیں، اللہ، رسول اور اولی الامر، لیکن حکم اطاعت 2 مرتبہ آیا۔ ہونا چاہیے تھا 3 مرتبہ، یعنی اللہ کے لیے الگ سے آ گیا، رسول اللہ کے لیے الگ سے ہوتا، اولی الامر کے لیے آتیوں کا حکم الگ سے ہوتا، لیکن اولی الامر کے لیے اور رسول رسالت مآب کے لیے حکم اطاعت پروردگار عالم 1 مرتبہ دے رہا۔ آپ اس کی مثال سورہ مبارکہ آیت ولایت سورہ مائدہ، جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ بھی ولی ہے، اس کے رسول بھی، اور وہ بھی جو پڑھتے نماز ہیں پر حالت رکوع میں دیتے زکوٰۃ۔ تو اس آیت مجیدہ میں 3 ہستیوں کا تذکرہ پھر، لیکن لفظ ولی 1 مرتبہ استعمال کیا گیا۔ ہونا چاہیے تھا انما ولیکم اللہ وولیکم ورسولہ وولیکم الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جب 3 ہستیاں ہیں تو لفظ ولی 3 مرتبہ ہوتا، لیکن اگر تینوں دفعہ الگ الگ تینوں ذوات کے لیے لفظ ولی علیحدہ سے استعمال ہوتا تو اس کا مطلب یہ نکل سکتا تھا کہ اللہ کی ولایت کسی اور معنی میں ہے، رسول اللہ کی ولایت کسی اور معنی میں ہے، اور امیر المومنین کی ولایت کسی اور معنی میں ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے کیا کیا؟ قیامت تک کے لیے یہ قرآن معجزہ ہے، اور اس کا اعجاز ایک وقت کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ۔ اور قیامت تک کی انسانیت اور فصاحت و بلاغت نے جو ماہرین ہیں ان کو خدا چیلنج بھی کر رہا ہے۔ کسی میں ہمت تو ایک صورت لے آئے، ایک آیت لے آئے، لیکن نہیں لا سکے گا۔ یہ چیلنج صرف 1400 سال پہلے والے افراد کے ساتھ مختص نہیں ہے، یہ قیامت تک کے افراد کے لیے ہے۔ تو پروردگار عالم نے جہاں پر لفظ ولی 1 مرتبہ استعمال کر کے اپنا نام لے لیا، رسول اللہ کے لے لیا، امیر المومنین کا تذکرہ کر دیا۔ یعنی مطلب کیا؟ اور اصول الفقہ کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ ایک لفظ ایک وقت میں ایک معنی دے گا، ایک سے زیادہ معنی نہیں آئے گا، اگرچہ کہ اس کے 70 معنی کیوں نہ ہو، اس کے 20 معنی کیوں نہ ہوں، 14 کیوں نہ ہوں، 10 کیوں نہ ہوں، لیکن ایک وقت میں وہ 10 معنی نہیں دے گا۔ ایک لفظ ایک وقت میں ایک معنی دے گا، ایک سے زیادہ معنی میں استعمال نہیں ہوگا، ایک ہی وقت میں، ایک ہی مورد میں۔ تو لفظ ولی آیت مجیدہ میں 1 دفعہ آیا۔ اگر تو ہوتا اللہ کے لیے لفظ ولی الگ سے ہوتا انما ولیکم اللہ، رسول اللہ کے لیے الگ سے ہوتا وولیکم ورسولہ وولیکم الذین آمنوا الذین، تو آپ کہہ سکتے اللہ کی ولایت کسی اور معنی میں ہے، رسول اللہ کی ولایت کسی اور معنی میں ہے، امیر المومنین کی ولایت کسی اور معنی میں۔ لیکن پروردگار عالم ان خباثتوں کو جانتا تھا، اس لیے خالق کائنات نے، اللہ رب العزت نے جس اپنے لیے جیسا لفظ استعمال کیا وہی لفظ رسول اللہ اور امیر المومنین کے لیے استعمال کیا اور 12 ائمہ کے لیے استعمال کیا۔
اور ایک مرتبہ لفظ ولی استعمال کر کے، چونکہ اصول الفقہ کا قاعدہ ہے کہ ایک لفظ ایک وقت میں ایک معنی دے گا، ایک سے زیادہ معنی اگرچہ ہوں لیکن معنی ایک ہی دے گا، تو اس آیت نے بتا دیا کہ جس معنی میں اللہ کی ولایت ہے اسی معنی میں رسول اللہ کی ولایت ہے، اسی معنی میں امیر المومنین باقی ائمہ کی ولایت ہے۔ یہاں کسی کو مروڑ نہیں اٹھنا چاہیے، پریشان نہیں، سینے میں گھٹن نہیں، دل میں گھٹن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کہیں شرک تو نہیں ہے۔ نہیں سامعین گرامی، آپ اگر ولایت میرا موضوع ابھی نہیں ہے، انشاءاللہ جب ہم فرق پہ بات کریں گے اور فرقے مفوضہ اور غالی اور ان پہ بات کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ اصل تفصیلی گفتگو میں عرض کروں گا، لیکن ابھی یا اس سے ہٹ کر مثلاً جو طرف مخالف ہے اس کی رد کے لیے جب امامت و ولایت پہ بات کریں گے تو پھر انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ ولایت کے بہت سارے جنبے، اس کے جنبے ہیں، ولایت کے بہت سارے مراحل ہیں، مراحل اور ہیں، جنبے اور ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے مبادی ہیں۔ ولایت کے مبادی میں سے ایک ہے ولایت ذاتیہ، ولایت عرضیہ، ولایت حقیقیہ۔ ولایت بے معنی وکالت یا ولایت بے معنی نیابت، تو یہ کیا، آپ جب تک ان مبادی کو نہیں سمجھیں گے آپ ولایت کی تعریف کرنے کے قابل نہیں ہو سکے۔ اس لیے بہت سارے شیوخ الاسلام نے کتابیں لکھی اور ولایت و امامت کی تعریف کی تو غلطی کر گئے، چونکہ مبادی سے واقف نہیں ہے۔ اپنے نام کے ساتھ کوئی ڈاکٹر لگوا لے، شیخ الاسلام لگوا لے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین فہمی اس کے اندر آ چکی ہے۔ میرے سامعین گرامی، جہاں ذرا میں گفتگو طولانی نہ ہو جائے، میں اس کو ذرا جلدی سے آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ صرف مثال کے طور پہ آیت میں نے پڑھی، تو اس آیت مجیدہ میں ولایت، میں عرض کر رہا ہوں کہ ولایت کے مبادی جو ہیں ولایت ذاتیہ، ولایت عرضیہ، ولایت حقیقیہ، تو اس آیت مجیدہ جو آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس آیت میں لفظ ولی ایک دفعہ آیا، اور میں نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے اصول الفقہ کے اندر کہ اصول الفقہ میں قاعدہ ہے کہ ایک وقت میں ایک لفظ اگرچہ زیادہ معنی رکھتا ہو لیکن ایک وقت میں ایک مرد نے ایک ہی معنی دے گا، تو آیت میں اگرچہ تو لفظ ولی الگ الگ استعمال ہو تب تینوں ہستیوں کے لیے تو ولایت کا معنی بھی الگ الگ قسم دی الگ الگ مراد لی جا سکتی تھی، لیکن اللہ نے مسئلہ حل کر دیا کہ لفظ ولی ایک مرتبہ استعمال کر کے آگے اپنا نام بھی لے لیا، رسول اللہ کا بھی لے لیا، علی مولا کا بھی تذکرہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس معنی میں مجھے اللہ کی ولایت ہے اسی معنی میں میرے رسول کی ولایت ہے، اسی معنی میں امیر المومنین کی ولایت اور باقی ائمہ کی ولایت۔ تو سامعین گرامی، جب اسی معنی میں ہے تو ولایت کے مبادی کو اگر سمجھ لیں، میں ڈیفائن نہیں ان کو کروں گا، صرف نام لے رہا ہوں۔ ائمہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت، ولایت عرضیہ ہے، اللہ کی ولایت، ولایت ذاتیہ ہے، لیکن ولایت ذاتیہ اور ہے، ولایت عرضیہ اور ہے۔ آیت مجیدہ میں اگر یہ کہیں کہ یہ دو مراد ہیں تو پھر تو اصول فقہ کا قاعدہ ٹوٹتا ہے، کیونکہ وہاں پہ تو یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک لفظ ایک معنی میں آئے گا، ایک سے زیادہ معنی میں نہیں، تو یہاں پہ اللہ کے لیے ولایت ذاتیہ مراد ہے اور اہل بیت کے لیے ولایت عرضیہ مراد ہے، رسول اللہ کے لیے ولایت عرضیہ مراد ہے، تو پھر یہاں قاعدہ بھی باقی رہے اور جم بندی بھی ہو جائے۔ تو بہت آسان ہے کہ ولایت ذاتیہ اور ولایت حقیقیہ دونوں اوپر جا کر ایک ولایت میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، جسے ولایت حقیقیہ کہتے ہیں۔ اگرچہ کہ یہ ولایت ذاتیہ ہے، ولایت حقیقیہ ہے، یہ ولایت عرضیہ ہے، لیکن ولایت ذاتیہ بھی ولایت حقیقیہ ہوتی ہے اور ولایت عرضیہ بھی ولایت حقیقیہ ہوتی ہے۔ یا مثالوں سے سمجھانا چاہیے تھا، لیکن میرا چونکہ عنوان نہیں ہے، میں جلدی سے مثال دے کر آگے نکلنا چاہتا ہوں۔ تو آیت ولایت میں ولایت ذاتیہ کو ملحوظ رکھ کر گفتگو نہیں کی گئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ ولایت عرضیہ کو ملحوظ رکھ کے گفتگو نہیں کی گئی۔ اس آیت میں ولایت حقیقیہ کا تذکرہ، تو ولایت حقیقیہ چونکہ ولایت ذاتیہ اور ولایت عرضیہ دونوں ولایت حقیقیہ میں جا کے جمع ہو جاتی۔ تو سامعین گرامی، جس طرح ولایت حقیقیہ ہے لیکن آیت اطاعت میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے الگ سے اطاعت کا حکم دے دیا،
میرے آقا رسول اللہ کے لیے اور اولی الامر کے لیے الگ سے حکم دیا، لیکن عجیب فلسفہ استعمال کیا کہ رسول اللہ اور اولی الامر کے لیے حکم اطاعت 2 مرتبہ الگ الگ نہیں آیا، بلکہ ایک ہی مرتبہ کا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو، ہونا چاہیے تھا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأَطِیعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اگر تو اس طرح ہو جاتا تو کوئی مطلب نکال سکتا تھا کہ رسول اللہ کی اطاعت کسی اور معنی میں ہے، اولی الامر کی اطاعت کسی اور معنی میں ہے، اور رسول اللہ کی اطاعت مطلق ہے اور اولی الامر کی اطاعت یہ مقید ہے اور مشروط ہے چند شرطوں کے ساتھ، اگر یہ ہوں گی تو اگر نیکی کا حکم دے تو مان لو، برائی کا حکم دے تو چھوڑ دو۔ یہ تب ہو سکتا تھا اگر حکم اطاعت الگ الگ آتا، لیکن پروردگار نے ان تمام خبیثوں کی خباثتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے حکم اطاعت ایک مرتبہ دے کر آگے اپنے نبی اور اولی الامر کے لیے دونوں کا تذکرہ کر دیا، اور ایک جیسا حکم دیا کہ جیسی اطاعت میرے رسول کی ہے ویسی اطاعت اولی الامر کی ہے۔ میرے سامنے گرامی، تو اطاعت ہوتی ہے حکم کے جواب کہ جب حکم ایک جیسا ہو، جب حکم ہوگا، مثلا جیسے اتباع کردار کی ہوتی ہے، اطاعت حکم کی ہوتی ہے۔ بس اللہ رب العزت نے رسول اور اولی الامر کے لیے اطاعت کا حکم ایک جیسا دیا۔ اطاعت ایک جیسی تب ہو سکتی ہے جب حکم دونوں کا ایک جیسا ہو۔ حکم ایک جیسا تب ہو سکتا ہے جب صفات دونوں کی ایک جیسی، صفات ایک جیسی تب ہو سکتی ہیں جب مزاج دونوں کا ایک جیسا۔ اور یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ یہاں پر اپنا مطلب واضح کرتی ہیں۔ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد نحن کلنا محمد، میرا پہلا بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخر بھی، نحن کلنا، ہم سارے کے سارے محمد۔ حسین منی وانا من الحسین، حسن منی وانا من الحسن، علی منی وانا من العلی، فاطمہ بزر۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں مومنین کرام، یہ منیت کا کلمہ، اس پر گفتگو الگ ہو سکتی ہے، لیکن میں ابھی اس کو ٹچ نہیں کروں گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن ابھی میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اطاعت ہوتی ہے حکم کے جواب۔ اگر حکم اور آیت مجیدہ میں اطاعت آئی ہے ایک جیسی، اگر تو الگ الگ اطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم ہوتا تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ اللہ رسول کی اطاعت کسی اور معنی میں ہے، اولی الامر کی اطاعت کسی اور معنی میں ہے۔ چونکہ حکم دونوں کا جدا ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے رسول اللہ حکم دے اور یہ نہیں کر دیں، ممکن ہے رسول اللہ حج تمتع کا حکم دیں اور یہ اس کو دنیا والے حکمران مانتے ہیں، یہ آ کے اسی حج و تمتع کو روک دے، اس کو اسے نہیں کر دے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، پس اولی الامر وہ نہیں ہوتا جو حکم رسول کو تبدیل کرے، کیسے کرے گا؟ تو میں عرض کر رہا ہوں مومنین کرام، آیت مجیدہ میں 2 مرتبہ اطاعت کا حکم 3 ہستیوں کے لیے آیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اور اولی الامر کی اطاعت۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اطاعت ہوتی ہے حکم کے جواب، کہ حکم ایک جیسا ہو تو اطاعت ایک جیسی، جیسی اطاعت میرے آقا کی ویسی اطاعت اولی الامر کی۔ تو اطاعت ایک جیسی تب ہو سکتی ہے جب حکم ایک جیسا، حکم ایک جیسا تب ہو سکتا ہے
جب صفات ایک جیسی ہوں. صفات ایک جیسی تب ہو سکتی ہیں جب علم و معرفت ایک جیسا. تو مومنین کرام، اب یہاں پہ اگر اس کو منطقی اعتبار سے دیکھیں تو منطق کے اندر نسبت کی 4 قسمیں بنتی ہیں. عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہے، نسبت تساوی ہے، نسبت تباین ہے. رسول اللہ کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت میں ان نسب اربع میں سے کون سی نسبت ہے؟ اگر کوئی کہے کہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے تو آیت قرآن کا منکر ہو جائے گا، اس کی نفی کے مخالفت کرنا پڑے گی. اس طرح یعنی رسول اللہ کی اطاعت عام ہے اور اولی الامر کی خاص ہے. یہ نسبت ہوا عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. تو پھر یہاں پر آیت سے مخالفت لازم آتی. آیت میں پروردگار عالم دونوں کے لیے ایک جیسا حکم دیتا ہے، عام خاص کی نسبت نہیں دے رہا، عموم خصوص مطلق کی نسبت کو ملحوظ نہیں رکھا جا رہا. پھر تو وہیں پہ فرق ہونا چاہیے تھا. تو جب وہاں فرق نہیں ہے تو نسبت پہ فرق کیسے؟ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نسبت تباین ہے تو نسبت تباین تو یوں سمجھے کہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. کہ جیسے کسی ظالم تک امامت نہیں آ سکتی ویسے کسی ظالم کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. جیسے کسی کافر کو امام ماننا جائز نہیں ویسے کسی کافر کا حکم ماننا بھی جائز نہیں. جیسے کسی ظالم فاسق کسی گناہگار کسی فاجر کو امام ماننا جائز نہیں ویسے ہی ان کی اطاعت بھی جائز نہیں. تو نسبت تباین اگر کہا جائے کہ رسول اللہ کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت میں تباین کی نسبت ہے تو قرآن کی مخالفت آئے گی. کیونکہ خدا تو ایک جیسی اطاعت کا حکم دے رہا ہے اور تباین کی نسبت تو وہاں پہ ہوتی ہے جہاں بالکل ایک دوسرے کے مد مقابل دو کھڑے، ایک حکم دے دوسرا نہیں کرے اسی مہورت میں، تو یہاں تباین بن جائے گی. یہ تو متقابل ہیں اور تقابل کی بھی 4 قسمیں یہاں پہ بنتی. میں عرض کر رہا ہوں اگر کوئی یہ کہے کہ نسبت عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے اطاعت رسول اور اطاعت اولی الامر میں تو درست نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نسبت تباین ہے تو قرآن کی مخالفت لازم آئے گی. نسبت تباین میں تو ماننا پڑے گا کہ اگر ہو نعوذ باللہ تو رسول اللہ ادھر کھڑے ہیں اور اولی الامر ان کے مد مقابل کھڑے، یا ان کو مانو یا ان کو مانو. تباین تو یہ ہے. جبکہ آیت کہہ رہی ہے کہ نہ جیسی اطاعت میرے رسول کی ہے ویسی اطاعت اولی الامر کی ہے، تو آیت تو اس کی بھی نفی کر رہی. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہے تو اس کا مطلب یعنی کچھ موارد میں ان کی اطاعت مل جاتی ہے ایک جگہ پہ ایک جیسی ہے کچھ میں نہیں ہے، تو پھر قرآن کی مخالفت ہے، اسی آیت کی نفی ہے. کیونکہ اللہ رب العزت جیسا حکم اطاعت رسالت معاف کے لیے دے رہا ہے ویسا حکم اطاعت اولی الامر کے لیے دے رہا ہے کہ جیسی اطاعت میرے رسول کی تم پر فرض ہے ویسی اطاعت اولی الامر کی تم پر فرض ہے. تو آ جا کے پیچھے رہ جاتی ہے نسبت تساوی. اور نسبت تساوی جب ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم اطاعت میں متساوی نسبت ہے رسول اور اولی الامر. یہ منطق کے قواعد بڑے آسانیاں پیدا کرتا ہے. پیچھے ایک مناظرہ ہوا میرا تحریف قرآن پہ، تو کافی دیر مناظرہ ہوتا رہا. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ بتائیں کہ عقیدہ اور روایت
اب روایات پیش کرتے ہیں، وہ میں ان کی سند پہ بحث کرتا، ان کے متن پہ اس کی رد کرتا، لیکن میں نے پھر ایک سوال چھوٹا سا کیا کہ ابھی میرا موضوع باقی تھا، کیونکہ میں تحریف حکمی پہ ان پہ بحث کرنا چاہ رہا تھا، اگرچہ کہ وہ مورد ہی نہیں پھر آیا تو ویسے ہی پہلے ہی ختم ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ عقیدہ اور روایت میں نسب اربع میں سے کون سی نسبت بنتی ہے؟ چونکہ آپ روایت پیش کرتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیش کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اس کے قائل ہیں، تو جو بات اتنی دیر میں نہ مانے وہ ایک لمحے میں مان گئے۔ تو کہنے لگے کہ اس میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی اگر نسبت تساوی ہوتی اس میں عقیدہ اور روایت کے اندر، تو پھر تو جو روایت ہو اسی پر نظریہ اور عقیدہ بھی قائم ہو جانا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ روایات بہت زیادہ ہیں، عقیدہ اس کے مد میں اس کا دائرہ تنگ ہے، نظریہ تنگ ہے اس کا دائرہ، تو عقیدہ ہر روایت پہ قائم نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا کہ مومنین کو کہا کہ مبارک ہو جو بات اتنی دیر سے نہیں مان رہے تھے وہ ابھی مان گئے۔ ہم انہیں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہماری ہر کتاب کے اندر ہر روایت حجت ہے، روایت کا دائرہ وسیع ہے لیکن ہر روایت پر عقیدہ قائم نہیں ہو سکتا۔ تو بالکل اسی طریقے سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ملعون کو، شرف الدین کو، میں اس سے سوال بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ کون سی نسبت بنتی ہے؟ تم جو عصمت ائمہ کی نفی کرتے ہو، ائمہ کی توہین کرتے ہو، تو ہمت ہے تو ذرا نفی کرو بھائی، سیدھے ہو، آؤ ذرا میدان میں، پھر دیکھتے ہیں تمہیں تمہاری حیثیت کیا ہے۔ کسی خارجی ملا سے پیسے لے کے تو ہم تمہیں ائمہ کی اہانت تو نہیں کرنے دیں گے، تمہارا رستہ انشاءاللہ ہم روکیں گے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا ہوں مومنین اکرام، یہاں اطاعت رسول اور اطاعت اولی الامر کے اندر نہ تو تباین کی نسبت ہے، نہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، نہ عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہے، بلکہ نسبت تساوی ہے۔ نسبت تساوی کا مطلب یہ ہے کہ جیسی اطاعت میرے آقا کریم علیہ السلام کی ہے ویسی اطاعت اولی الامر کی ہے، اور اطاعت ایک جیسی تب ہو سکتی ہے جب حکم ایک جیسا ہو، اور حکم ایک جیسا تب ہو سکتا ہے جب صفات ایک جیسی ہوں۔ تو جیسی صفات میرے آقا کے وجود اطہر میں ہیں ویسی صفات اولی الامر ہوں گی تو اولی الامر ہوگا۔ اگر ادھر عصمت ہے تو ادھر بھی عصمت ہے، اگر ادھر حکم میں خطا کا امکان نہیں تو ادھر بھی حکم میں خطا کا امکان نہیں۔ اگر خطا کا امکان ہوتا تو اطاعت مطلق دونوں کے لیے نہ آتی، نسبت تساوی کبھی ممکن نہ ہوتی۔ خدا پروردگار عالم نے یہ مسئلہ حل کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ بھارت میں عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ چند وجوہ کی بنا پر یہاں نسبت تساوی ہے۔ نمبر ایک، حکم اطاعت ایک جیسا ہے اور اطاعت مطلق، مقید نہیں، جو حکم بھی میرے رسول نے وہ ماننا واجب ہے، جو نہیں کرے میرے رسول اس سے رکنا واجب ہے۔ اور نسبت تساوی ہے رسول اللہ اور اولی الامر کے درمیان، تو اولی الامر بھی جو حکم دے، چونکہ یہ حکم رسول اللہ کے حکم جیسا ہے، اطاعت ایک جیسی ہے تو حکم ایک جیسا ہوگا۔ ویسا ممکن ہی نہیں کہ حکم ایک جیسا نہ ہو اور اطاعت دونوں کی ایک جیسی ہو جائے، ایسا ممکن نہیں۔ لہذا اطاعت ایک جیسی تب ہوگی جب حکم ایک جیسا ہوگا۔ میں یہ جملہ بارہا دہرا چکا ہوں اپنی اس گفتگو کے اندر، لیکن میں عرض کر رہا ہوں جب حکم اطاعت دونوں میں اطلاق کے ساتھ آئی ہے تو نسبت تساوی اس وجہ سے۔ نمبر ایک، اس کے متساوی نسبت ہونے کا ایک سبب یہ ہے۔ دوسرا سبب اس میں یہ ہے کہ واو عاطفہ ان دونوں کے درمیان میں موجود ہے،
واو عاطفہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ واو عاطفہ کا مطلب یہ کہ یہ جو رسول اور اولی الامر کے درمیان میں کہ واو آئی ہے، یہ واو واو عاطفہ، اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، رسول اور اولی الامر کے درمیان میں جو واو آئی ہے یہ واو عاطفہ ہے۔ واو عاطفہ کا مطلب یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں ایک حکم میں ہیں۔ اگر ایک حکم میں نہ ہو تو پھر واو عاطفہ اپنی دلالت کھو بیٹھے گی۔ تو عطف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معطوف اور معطوف علیہ ایک جیسے حکم۔ یہاں واو عاطفہ ہے کہ جیسا حکم میرے رسول کا ویسا حکم اولی الامر کا، حکم ایک جیسا تب ہوگا جب صفات ایک جیسی ہوں گی۔ اور سامعین گرامی، ان دونوں کا لازمہ یہ ہے کہ صفات دونوں کے اندر ایک جیسی ہیں۔ اگر ادھر علم حضوری ہے تو ادھر بھی علم حضوری ہے، اگر ادھر عصمت موجود ہے تو ادھر بھی عصمت موجود ہے، اگر ادھر رسول اللہ کے حکم میں خطاب کا امکان نہیں ہے تو اولی الامر کے حکم میں بھی خطا کا امکان نہیں ہے، ورنہ خدا کبھی بھی دونوں کی ایک جیسے اطاعت کا حکم نہ دیتا۔ اللہ پروردگار عالم ایسے شیاطین کے شر سے مومنین کو محفوظ فرمائے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ایسے ملائین کے خلاف پروردگار ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔